الذي هدانا لدين الإسلام وفضلنا بالضحايا والمناسك على سائر الأديان والأديان. له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اسلامی حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر قرآن کا ایک نام ہے. اس طرح الکتاب، القرآن، الفرقان، الذکر، اس کا کئی اور نام بھی قرآن کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو یہ آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی. آج جب پورے ملک کے اندر ایک شدید غم و غصہ کی لہر ہے کہ سویڈن نے جو قرآن مقدس کی توہین کی ہے، آزادی اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کو آڑ بنا کر مسلمانوں کی مسلمات کے اوپر آئے روز حملہ آور ہونا اور پھر قرآن کریم کو نظر آتش کرنا، یہ کھلی دہشت گردی، کھلی ہی فرقہ واریت،
تو یہ جسارت ان کو کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ ہماری اپنی کمزوریاں، وہ ہمیں طاقت میں ہم سے زیادہ نہیں، ضرورت میں ہم سے زیادہ نہیں، لیکن ہم اپنی حالت ذات کے اوپر غور کریں تو پھر ساری چیز واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہمارا پیغمبر اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور ہم کس حد تک غیروں کی نقالی کو فخر سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اس کا نتیجہ انہی شکلوں میں برآمد ہوتا ہے، کوئی اور توقع نہیں ہے۔ خیر، وقت مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر وقت میں کچھ بات سمجھانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ میں آج جو بات آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کر رہا ہے، یہ بات پہلے بھی ایک مرتبہ تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، غالباً 2021 کے دسمبر میں اور 2022 کے جنوری کے جمعوں میں 8 یا 9 جمعے میں نے قرآن کلام الہی کے عنوان کے تحت پڑھائے تھے۔ تو ان بیانات کو اگر آپ ہمارے پیج خطبات 70 میں دیکھیں تو وہاں بہت ساری چیزیں آپ کو قرآن کے متعلق ملیں۔ تو تھوڑی سی بات انہی خطبات میں سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیدار رہیں۔ چلو ایسے واقعے پھر مسلمانوں کو ازسر نو جگہ دیتے ہیں کہ غیرت کر لو، تمہارے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی حفاظت کی تھوڑی سی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر اس قرآن کی حفاظت کس انداز میں کی اور وہ قیامت تک کرتا رہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، کوئی کتاب بھی اپنے علم کو محفوظ نہ رکھ سکی۔ واحد کتاب اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، جس کے علم کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے پاس لی ہے، الفاظ کی مفہوم کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے پاس لی۔ کوئی قرآن کو جلا دے، کوئی قرآن کو دریابند کر دے، کوئی قرآن کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرے، کوئی قرآن کے الفاظ بدلنے کی کوشش کرے۔ تاریخ گواہ ہے لوگوں نے کوششیں کی، لیکن آج 15 صدیاں ہونے کو ہیں، ایک زیر اور زبر بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ یہ تو وعدہ ہے خالق کائنات کا کہ کچھ بھی نہیں بدلا جائے گا، لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ جرأت وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے ایمان کو کیوں ہر روز چیلنج کر رہے ہیں؟ ہماری مسلمات کو ہر روز وہ کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ چاپلوس ہو چکا ہے، یہ قرآن کے پیغام سے دور ہو چکا ہے، اس چیز کو بھول چکا ہے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ یہ تو ہماری نقالی میں فخر سمجھتا ہے، تو پھر وہ تمہارے قرآن کو نہیں کرائیں گے، پھر وہ تمہارے نبی کے خاکے نہیں بنائیں گے۔ جب ہم قرآن و سنت کے اوپر نبی علیہ السلام کی سیرت کو سینے سے لگائے ہوئے ہوتے تو کسی کافر کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ وہ قرآن کی طرف میری نظر سے دیکھتا یا پیغمبر اسلام کی طرف میری نظر سے۔ کیا ہوگا احتجاج سے؟ کیا ہوگا ایک دن کے معاملے سے؟ جب 60-70 سال کی زندگی لباس پہننا ہے تو انہی کے طرز کے اوپر، معیشت کا طرز بھی انہی کا، سیاست کا طرز بھی انہی کا، سماج کا طرز بھی انہی کا، بولی بھی انہی کی بولی ہے، تو جو مرضی احتجاج کر لو ان کے کان پہ جو بھی نہیں دیں گے۔ میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ کی سیر کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ فرمایا کہ ہم تجھے ایسی کتاب دیں گے جس کو پانی نہیں دھو سکتا، جس کو پانی نہیں دھو سکتا۔ یہ قرآن میں کتابی شکل میں ہے، حروف کی شکل میں ہے۔ اس کو پانی میں ڈبویا جائے تو یہ گل بھی جائے گا، اس کو آگ لگا دی جائے تو یہ جل بھی جائے گا، لیکن اللہ نے میرے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ جو کتاب ہم دے رہے ہیں اس کو پانی بھی نہیں دھو سکے گا۔ پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، جو دنیائی آبادیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کو مٹانے کی طاقت ہم نے پانی کے اندر بھی نہیں رکھی۔ تو اس سے مراد وہ لکھے ہوئے نقوش نہیں ہے، لکھے ہوئے نقوش نہیں ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے انتخاب کیا ہے جناب محمد رسول اللہ کے قلب مبارک کا۔ جبریل امین ہزاروں فرشتوں کی پہرے کے اندر معصوم جبریل امین اس قرآن کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر اتارتے ہیں، اور جس دل کے اندر اتارا گیا 4 مرتبہ اس دل کا بائی پاس کیا گیا، اس کو آب جنت کے پانی سے، جنت سے تشت لایا گیا، آب جنت سے دھویا گیا۔ انشاءاللہ میں نبی الاول میں پھر سیرت شروع کر رہا ہوں بتوفیق اللہ تعالی، وہاں یہ ساری باتیں یہ اشارے آپ کو پورے تفصیل سے سمجھ آ جائیں گے۔ اس دل کے اندر نازل کیا، تو جب جبریل امین آ کر پڑھا کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں یہ الفاظ میں یاد نہ رکھ سکوں، آپ جبریل کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ یاد ہوتے رہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، میرا پیغمبر اپنی آواز کو، اپنی ہر زبان کو حرکت نہ دیجیے جب جبریل آپ کے دل کے اوپر اتار رہا ہے، آپ پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے تاکہ جلدی جلدی یاد ہو جائے۔ نہیں، ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تیرے دل کے اندر محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور تیرے دل سے مدریہ زبان بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حضور کو منع کر دیا کہ آپ پڑھے نہیں، جبریل امین اتارتے جاتے، حضور سنتے جاتے، دل حضور کا یاد کرتا رہتا، اور پھر زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن امت کو سناتے۔ حضور کے دل کا انتخاب کیا گیا، اور حضور کے بیان سے پھر صحابہ تک پہنچا۔ حضور کی زندگی میں ہزاروں صحابہ قرآن کے حافظ ہو چکے تھے، بعضوں کے تو نام بھی تاریخ کے اندر ثبت ہے۔ خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر قرآن کے حافظ، عمر حافظ، عثمان حافظ، علی حافظ، جناب امیر معاویہ حافظ، کئی صحابہ تاریخ میں ان کے نام ہیں جو قرآن کے حافظ تھے۔ اس کے علاوہ کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے تھوڑا تھوڑا قرآن، سورہ یاسین یاد کر لی، سورہ ملک یاد کر لی، سورہ بقرہ یاد کر لی، سورہ آل عمران یاد کر لی۔ ان کا تو نام بھی تاریخ میں نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ پھر حضور کے بیان سے یہ صحابہ کی سینوں میں منتقل ہوا، انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، اور جس قوم کو یہ قرآن دیا گیا ان کے حافظ اتنے تھے کہ وہ اپنی نسل کا، اپنا نسل تو کھلا، وہ تو اپنے گھر میں پڑھنے والے گھوڑے اور اونٹوں کے نسل تک کو بھی جانتے تھے کہ کس نسل سے اس کا نسل کیا ہے۔ آج الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن چلا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک کے خاکے بنا رہے ہیں، ہم تو ان کے کلچر کو اپنا کے کہتے ہیں یہ کون ہے جی، یہ کزن ہے، یہ کون ہے جی، فرسٹ کزن ہے، یہ کون ہے جی، یہ انکل ہے، یہ کون ہے جی، آنٹی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ کزن کس
اس سال میں نبی پاک نے 2 مرتبہ جبریل امین سے دور کیا تھا، آپ کے سینے سے منتقل ہو کر صحابہ تک کیا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر کوئی ہجرت کر کے مدینے میں آتا تو ہم حافظ قرآن کے حوالے اس کو کر دیتے، اس کو قرآن پڑھاؤ۔ حضور کی زندگی میں مسجد نبوی میں قرآن اس انداز میں یاد کیا جاتا تھا، اتنا قرآن کا غلغلہ اور آوازیں بلند ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا پڑا کہ اپنی آوازوں کو تو مست رکھا کرو، بھولتی تھی قرآن یاد کرتے ہوئے۔ بلکہ عمر ابن سلمہ کے بارے میں آتا ہے، وہ 7 سال کے بچے تھے، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جب آتے، وہ 7 سال کا بچہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے گھر کے قریب ایک چشمہ تھا، وہاں مسافر صحابہ پانی بھرتے تھے، اپنی مشقیں بھرتے تھے، وہ جا کر ہر روز اس چشمے کے اوپر 7 سال کا بچہ بیٹھتا، اب وہ پانی بھرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام سے پہلے ان لوگوں سے اس چشمے کے اوپر قرآن سن کر قرآن کا بہت بڑا حصہ یاد کر لیا تھا، مسلمان تو باقی اتنا شرف تھا۔ اللہ نے سینوں کا انتخاب کیا ہے۔ آج پوری دنیا کے قرآن کو اگر کوئی ضائع کرنا چاہے، لاکھ مرتبہ کر لے، دنیا کے اندر اتنے حفاظ موجود ہیں، 10 حافظ بیٹھ کے پھر قرآن لکھ لیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن تم اس کا جلا دو گے تو قرآن سینوں سے مٹ جائے گا۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، پھر وعدہ کر دیا میرے نبی کے ساتھ، یہ ایسی کلام ہے جس کو پانی بھی دو، پانی تو جس آگ کے اندر تم جلا رہے ہو، پانی تو اتنی کڑی چیز ہے جو اس آگ کو بھی بجھا دیا کرتا ہے، لیکن اس پانی کے اندر بھی ہم نے یہ قدرت نہیں رکھی کہ وہ قرآن کو دھو سکے۔ قرآن اس جگہ پہ پڑا ہے جہاں پانی اس کو دھو نہیں سکتا۔ یہ تاریخ ہے قرآن کی۔ صحابہ کے سینے میں آیا، صحابہ حفاظ بنے اور انہیں آگے چلایا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر آپ کے زمانے میں تھوڑا سا پیچھے میں آتا ہوں، آپ کے زمانے میں صرف قرآن سینوں میں محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ کرام لکھواتے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلاتے اور ان کو کہتے کہ لکھو، یہ آیتیں میرے اوپر ابھی نازل ہوئی۔ وہ لکھتے، اور جب لکھنے سے فارغ ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آپ نے لکھا ہوا مجھے سناؤ، وہ سناتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق کرتے۔ ہڈی کے اوپر لکھا گیا، ہڈی پاک ہوتی ہے، ہڈی کے اوپر لکھا گیا، چمڑے کے اوپر لکھا گیا، درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا گیا، کھجور کی چھالوں کے اوپر لکھا گیا، کوئی درخت کوئی بڑی پتھر کی سل مل گئی اس کے اوپر لکھا گیا، کئی چیزوں کے اوپر قرآن متفرق طور پر لکھتے رہے صحابہ کرام کے بعد۔ یہ باقاعدہ کتابی شکل جو آج ہمارے پاس ہے، حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام لکھتے تھے اور اس طرح متفرق طور پر پورا قرآن صحابہ کرام کے پاس اپنے اپنے طور پر لکھا ہوا موجود تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی املاء کروایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ ہو گیا، جنگ یمامہ کے اندر 70 قاری شہید ہو گئے، بلکہ ایک روایت کے مطابق 700 قاری شہید ہو گئے۔ حضرت عمر آئے ابوبکر صدیق کے پاس کہ اگر اسی طرح جنگوں کے اندر قراء اور حفاظ شہید ہوتے گئے تو پھر کوئی حافظ نہیں بچے گا، پھر اس قرآن کی حفاظت بھی نہیں ہو سکے گی۔ ہمیں سرکاری طور پر قرآن کو کتابی شکل میں مرتب کروانا چاہیے تاکہ قرآن ایک کتابی شکل میں محفوظ ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، عمر جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس کام کو کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کچھ تو بھی لینا، میں بھی راٹی پائی لگتا کون سمجھ نہیں ہو رہا، اسپیکر کی آواز سمجھ آ نہیں پڑی، چلو بات کھڑی کر لیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا، حضرت عمر بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر کا شرح صدر ہو گیا، اللہ نے سینہ مطمئن کر دیا کہ قرآن کو لکھ لینا چاہیے کتابی شکل میں۔ حضرت زید بن ثابت کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن آپ لکھ کر کرتے تھے، آپ یہ ذمہ داری لیں۔ تو
عمر نے بار بار کہا، پھر اللہ نے میرا شرح صدر کر دیا ہے۔ تو صدیق اکبر کے اس جواب کے بعد حضرت زید بن ثابت کے اوپر بھی شرح صدر ہو گیا، ان کے ذمہ لگا دیا گیا کہ آپ قرآن کو کتابی شکل میں لے کر آئے، قرآن کو کتابی شکل میں لے کے آئے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ذمہ داری لے لی، اور وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ اگر مجھے ذمے میں دیا جاتا کہ اس پہاڑ کو ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دو تو وہ کام تو آسان تھا، لیکن یہ کام انتہائی بوجھل اور یہ کام انتہائی مشکل تھا۔ حضرت زید بن ثابت نے ذمہ داری لے لی، زید بن ثابت نے اب سرکاری طور پر اعلان کروایا، اور ان کا معاون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ تو حضرت زید بن ثابت نے اعلان کروایا کہ جس کے پاس قرآن لکھا ہوا موجود ہے، کسی پتے کے اوپر ہے، کسی پتھر کے اوپر ہے، کسی چمڑے کے اوپر ہے، ہڈی کے اوپر ہے، یا کسی اور پارچے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو لے آؤ۔ اور وہ لوگ لاتے گئے، اور حضرت زید بن ثابت نے جو قانون بنایا اس کی پرکھ کا وہ یہ تھا کہ پہلے اس کو اپنے حافظے سے اس کو ٹیلی کرتے، حافظے سے اس کا مقابلہ کرتے کہ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے کیا مجھے بھی حفظ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس آیت کو حضرت عمر کے اوپر پیش کرتے، حضرت عمر کے حافظے کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جاتا، اس کا مقابلہ کیا جاتا۔ پھر جب ادھر سے تعین ہو جاتی، پھر تیسرا طریقہ تعین کا کہ یہ قرآن جو تو نے لکھا ہے، تو دو گواہ پیش کر کہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہے اور نبی پاک نے اس کی تصدیق کی ہے، تو نے حضور کو پڑھ کے سنا ہے، وہ دو گواہ پیش کرتا، اور اس طرح تیسری تصدیق ہوتی۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کے پاس جو نسخے موجود تھے ذاتی طور پر جو انہوں نے لکھا ہوا، اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا۔ چار طریقوں سے جب تائید حاصل ہو جاتی تب اس کو سرکاری نسخے میں درج کیا جاتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا۔ پھر کس طرح لکھا گیا؟ سورہ فاتحہ لکھی گئی الگ رسالے کے اندر، پھر سورہ بقرہ کو الگ رسالے کے اندر لکھا گیا، سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، پھر سورہ انعام، پھر سورہ اعراف، پھر سورہ انفال، پھر سورہ توبہ، پھر سورہ یونس، پھر سورہ ہود۔ اس طرح 114 رسالے مرتب ہوئے۔ اس کے زمانے اس کے زمانے ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ چلو میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، ٹائم بچا تو میں آگے چلوں گا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ نسخہ سرکاری طور پر ان کے پاس رہا اور کوئی نسخہ تیار نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، یہی نسخہ ان کے پاس منتقل ہو گیا، خلافت ادھر چلی گئی، حضرت عمر شہید ہو گئے۔ یہ نسخہ جو 114 رسالوں کی شکل میں مختلف صورتوں میں جس میں باروں کی تقسیم نہیں تھی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے زمانے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ
واللیل اذا سجی ہن کو پڑھے امام یہ چار کے بعد پڑھ جاتا ہے انہی نہ تھی اتنا بہنی کے رکھے تھی جاتے ہیں علم اپنے پاس نہیں ہے اور فتوے دوسروں کے اوپر ہے. تو یہ قراتوں کا اختلاف حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول ہے وہ آئے حضرت عثمان کے پاس جب واپس آئے سیدھے حضرت عثمان کے پاس کہ میں عجم کے علاقوں میں گیا وہاں قراتوں کا اختلاف شدت پکڑ گیا ہے. ابی بن کعب کے شاگرد عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو کفر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب بھی یہود و نصارہ کی کتابوں کی طرح اختلاف کا شکار ہو کر ہمارے ہاتھوں میں مٹ نہ جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو مدینہ کے اندر بھی ایسی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں قرات کا اختلاف علم سے جنازے کے بعد دعا مانگنی یا کفر اسلام کا مسئلہ ہے کفر اسلام کا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں اختلاف اور کیا کرو لیکن یہ تو جینوین اختلاف تھا. یہاں تو کسی قسم کا کوئی خدا بھی نہیں تھی اس اختلاف کے اندر. 7 حروف کے اندر قرآن نازل ہوا لیکن یہ فتنے کا خطرہ ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں اعلان کروایا تمام صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کا اجماع ہوا اور یہ خطرہ ان کے سامنے رکھا گیا کہ فتوحات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. عرب کے خطے سے نکل کر عجم تک اسلام کی فتوحات کا سلسلہ جا رہا ہے اور وہاں قرات کے اختلاف کی بدولت لوگ ایک دوسرے کو کافر کہنے کے اوپر آ گئے ہیں. اور یہ آوازیں مدینے میں بھی اٹھ رہی ہیں یہ آوازیں لہذا کچھ سطح معاف کرنا چاہیے. تو تمام صحابہ کا اجماع ہوا کہ جو صدیق اکبر نے نسخہ تیار کروایا تھا اسی کو پبلش کروایا جائے. اسی کو اس اجماع کے بعد سیدنا عثمان نے وہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد میں بھول گیا حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا تھا جو بیٹی تھی حضرت عمر کی ام المؤمنین رسول اللہ کی زوجہ ہے. حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ نسخہ جو صدیق اکبر نے تیار کروایا تھا وہ ہمیں ادھارا دے دیں. ہم اس سے نقول تیار کروانا چاہتے ہیں ہم اس کی فوٹو اسٹیٹ کروانا چاہتے ہیں. ہم فوٹو اسٹیٹ کرانے کے بعد وہ نسخہ تمہیں واپس کر دیں گے. وہ نسخہ آیا اور اس کی 7 نقلیں تیار کروائی گئی. کتنی 7 بات نہ بھول جائے یہ کس نے تیار کروائی اور پھر ان 7 نقلوں کی تصدیق کے لیے اس نسخے کی تصدیق کے لیے وہی طریقہ اپنایا گیا اثر نو جو سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں کیا گیا تھا. وہی 4 طریقوں سے تعین کی گئی. 7 نقلیں تیار کروا کے اصل نسخہ حضرت حفصہ کو واپس کروا دیا گیا. ایک نسخہ مدینہ کی دارالسلطنت کے اندر دارالخلافہ کے اندر محفوظ کر دیا گیا. ایک نقل اس کی مکہ میں بھیج دی گئی ایک شام میں بھیج دی گئی ایک یمن میں بھیج دی گئی ایک بحران کے اندر بھیج دی گئی ایک کوفہ کے اندر بھیج دی گئی اور ایک بصرہ کے اندر بھیج دی گئی. 7 نقلیں تیار کر کے یہاں جہاں جو گورنر تھے وہاں جو دارالحکومت تھا وہاں بھیج دی گئی. اس کے علاوہ جتنی قراتیں جن لوگوں کے پاس تھیں ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے دارالخلافہ کے اندر دارالحکومت کے اندر جمع کروا دیں. جن کے پاس پتھر کے اوپر لکھا تھا جن کے پاس ہڈی کے اوپر لکھا تھا جن کے اوپر چمڑے کے اوپر لکھا گیا تھا وہ تمام جمع ہو گئی اور سرکاری اعلان کے مطابق ان کو طلب کروا دیا گیا اور یہ ایک باقاعدہ کتابی شکل بنائی گئی. پاروں کی ترتیب بھی حضرت عثمان کے زمانے میں لگائی گئی. صورتوں کی ترتیب رسول اللہ نے خود لگوائی تھی. صورتوں کو الگ الگ جمع کروایا سیدنا صدیق اکبر نے. پاروں کے اندر کتابی شکل میں آج جو ہمارے پاس ہے یہ جمع کر کے کس نے دیا جی حضرت عثمان ہوتے نہیں حضرت عثمان نے سفارت ادا سے قرآن نے کہا بیٹھا انہیں تو بیچارے بول رہے بولنا تو اس کو تھوڑا جا بولے کرو. کس نے جمع کروائی کتابی شکل میں؟ پاروں کی ترتیب کس نے لگوائی؟ پاروں کی ترتیب حضرت عثمان کے زمانے میں لگی. صورتوں کی ترتیب نبی پاک نے خود لگوائی. ان آیات جو مختلف زمانے میں اترتی رہی مختلف مواقع میں اترتی
سمجھ آ گئی؟ اچھا بھائی یہ جو تھوڑے کو نے ایک کہیں اس طرح سے لکھوایا میری اتنی جڑی سر پیڑ ہے نا یہ فضول ہی میری چھوٹے سر بھی لگے. یہ جو موجودہ شکل ہے یہ کس نے بنوائی؟ تم نے کلمہ عثمان کا پڑھا؟ نہیں جی نہیں. پھر آ جاؤ اسی بات کے اوپر. وہ جو عثمان کو بھونکتا ہے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. میں تمہیں فتح الباری کے اندر فرمان علی المرتضیٰ پڑھ کے سناتا ہوں. وہاں سے کرنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کبھی اعتراض ہوا کہ یہ تو نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا, ہم اس کو کیوں مانیں؟ یہ بات حضرت عثمان کے زمانے میں چونکہ فتنے کھڑے ہو گئے تھے نا, یہ سوائی ٹولے کی پیداوار ہی حضرت عثمان کے زمانے میں آ رہی ہے. اور تمہارے بھی کان کھٹکھٹاتا چلا جاؤں, آج تمہارے شہر میں اس گند کے بھی پوری عیاری اور مکاری سے بوئے جا چکے ہیں. تم ان کی شادیوں میں بھی شریک ہو, تم ان کی بیٹھکوں کے اوپر بھی بیٹھتے ہو, تم ان کے پاس کھانے کھاتے بھی ہو, تم انہیں کھانے کھلاتے بھی ہو. میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ بیٹھنا جائز ہے یا نہیں, کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کی مکاریوں کے اوپر نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ فرض ہے, نہیں یہ فرض. یہ فتح الباری جلد 9 صفحہ 15 ابن ابو داؤد کے حوالے سے بسند صحیح حضرت علی کا فرمان, لا تقولوا فی عثمان الا خیرا. عثمان کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی اور بات مت کہو. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور جو کہتے ہیں علی علی علی, وہ عثمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تیرا اور علی کا تو تعلق ہی نہیں ہے. تو ادھر تو غور کر کہ تیرا تعلق کیا ہے. وہ کہہ رہے لا تقولوا فی عثمان الا خیرا, عثمان کے حق میں خیر کے علاوہ کوئی اور بات مت لگانا. فواللہ ما فعل الذی فعل فی المصائب الا عن ملأ منا. خدا کی قسم جو کچھ اس صحیفے کی شکل میں عثمان نے کیا ہماری مرضی سے کیا. ہم سب موجود تھے. کون کہہ رہا ہے؟ ہم سب موجود تھے. ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا. حضرت علی کہتے ہیں عثمان کے بارے میں, عثمان کے بارے میں نہ کہنا. عثمان کے بارے میں یہ تو فرمان علی ہے. میرے نبی جنازے پڑھانے کے لیے آیا, کون ہے؟ فلاں ہے. آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا. انہ کان یبغض عثمان, اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا. میں امام الانبیاء جنازہ نہیں پڑھتا. جو قرآن کو نہیں مانتا, جو ابو بکر کو کافر کہتا ہے, جو عثمان کو کافر کہتا ہے, جو عمر کو کافر کہتا ہے, یہ مجھ سے تو آگے نہیں کر رہی یہ بات. نہیں توجہ آپ. انہوں نے تو اہل بیت کو بھی تقسیم کر دیا. وہ کہتے ہیں پانچ اہل بیت. حضور کی 3 بیٹیوں کو نکال دیا, حضور کے 3 بیٹوں کو نکال دیا, حضور کی 11 بیویوں کو نکال دیا. جو بھائی اہل بیت ہے یہ گستاخ ہے. تو گستاخ ہے جو کہتا ہے یہ نبی کی بیٹی ہے اور یہ نہیں ہے. اس سے بڑا بھی کوئی گستاخ اہل بیت ہے جس نے پیغمبر کے گھرانے کے اندر بھی ایک دراڑ ڈال دی. تم کہتے ہو اہل بیت کے محب ہیں, تو دشمن ہے. اسلام کی مضبوط دیوار کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے عبداللہ بن سبا استعمال ہوا تھا بظاہر, اور اس نے وہ سارے گندے عقائد لیے جو آج تک انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں. خیر میں بات آگے دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کس نے بنائی. اب آگے چلنے سے پہلے ایک اور بتاتا ہوں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تمہارے ذمہ لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت. یہ عمل بدعت نہیں ہے, یہ بدعت نہیں ہے بلکہ کیا ہے, سنت ہے. پھر ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا ہم کیسے کریں. سن جواب, ابو بکر کا اپنی محبت ہے, ابو بکر کا اپنا ذوق ہے. انہوں نے دین کے اندر تبدیلی نہیں کی.
ہوئی ہے جو حضور کے اوپر نازل، صرف ان کی حفاظت کے لیے کتابی شکل میں. یہ فی الدین اضافہ نہیں ہے، یہ للدین ہے. فی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کے اندر، للدین کا مطلب ہوتا ہے دین کے لیے. آزاد دین ہے، آزاد دین ہے، اس کے اندر اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اشہد ان محمد رسول اللہ علیکم. ہاں دوسرا سنتے رہے ہو تو یہ صرف میری ذمہ داری ہے، صرف میری ذمہ داری ہے. تو مسلمان نہیں ہو، صحابہ کو نکال دو، قرآن نہیں کرو. قرآن حضور نے خود لکھا ہے، قرآن کی کتابت کس نے کی؟ صحابہ نے. چلو میں نے یہاں شاید دوران مطالعہ میں نے آپ سے دیا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 40 کاتبین وحی تھے، اور 40 میں سے جو مشہور ہیں جنہوں نے قرآن لکھا: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابی بن کعب، عبداللہ بن ابی سرح، زبیر بن عوام، خالد بن سعید بن عاص، حبان بن سعید بن عاص، حنظلہ بن ربیع، معیقین بن ابی فاطمہ، عبداللہ بن علقمہ الزہری، شرجیل بن حسنہ، عبداللہ بن رواحہ، عامر بن فحیرہ، عمر بن عاص، ثابت بن قیس بن شمال، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، معاویہ بن ابی سفیان، زید بن ثابت. 21 بجے ہیں میرے ساتھ. انہوں نے قرآن لکھا ہے. معاویہ قرآن لکھنے والا، جس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تمہیں مغیرہ بن شعبہ، وہ قرآن لکھنے والا. جس سے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ابو بکر، وہ قرآن لکھنے والا. جس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ عمر، وہ قرآن لکھنے والا. جس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ عثمان، وہ قرآن لکھنے والا. جس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ عمر بن عاص، وہ قرآن لکھنے والا. تجھے پتا چلا نا کہ تو قرآن کے کیوں نہیں مانتا اور تجھے ان سے کیوں دشمنی ہے. ان کا رد سویڈن کی طرح ضروری ہے. ان کا رد سویڈن کی طرح تو سب پسند کر لیا. میرے کو شاہ اور جادو کر دے رہے میرے سے کریں پھوک کرنا اڑا دے رہے پھوک کر رہے ہو شاہ اور تو ہمیں نہیں آتا قرآن. ہمیں سورہ فاتحہ پڑھو، آخری جال کل پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھو، سورہ حشر پڑھو، 8 مقامات کو بلا کر درود شریف پڑھو اور 9 بسم اللہ کے ساتھ پڑھو. خدا کی قسم جادو نہیں ہوگا تو ٹوٹ گیا. لیکن کون شاہ کے نشہ اور اخبار نہیں بننا. بن جو شاہ اور کعبہ پاک صاحب کے کوئی پریکٹس پروگریس سید اور جادو جادو کا سید ہو سکتا ہے. ممتا بھی عمل ہو لم یسرے بھی نسب ہو، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو اس کے نسب، اس کا نسب اسے آگے جاگو اس کو کر مت کو آگے چلو. تو یہ کاتبین وحی ہے. صحابہ کے بغیر نہ قرآن ثابت ہوتا ہے، صحابہ کے بغیر نہ فرمان پیغمبر ثابت ہوتا ہے، صحابہ کے بغیر نہ معراج ثابت ہوتی ہے، صحابہ کے بغیر نہ نماز کی رکعتیں سمجھ آتی ہیں، صحابہ کے بغیر نہ زکوٰۃ کا نصاب سمجھ آتا ہے، صحابہ کے بغیر نہ ہجرت پتہ چلتی ہے، صحابہ کے بغیر نہ آپ کا مدینہ والا قیام سمجھ آتا ہے، صحابہ کے بغیر حضور کی شادیاں بھی نہیں پتہ لگتی، صحابہ کے بغیر حضور کی اولاد نہیں پتہ. لہذا صحابہ کی دفاع، صحابہ کا دفاع یہ ایمان کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع یہ قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع یہ فرمان مصطفیٰ کا دفاع ہے. کرو گے چھاپ کے نہیں اعلانیہ پوسٹر لگ رہی ہیں آپ کے شہر، اعلانیہ پوسٹر لگ رہے ہیں. جواب دیں گے انشاءاللہ. میں جواب دوں گا، آپ شیئر کریں گے اس جواب. موت اللہ نے مقرر کی ہوئی وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. جس دن آئے گی تم سارے میرے ارد گرد ہو جانا، نہیں بچ سکتا میں. اور تمہاری موتانی بھی اپنی سادگی کے لیے کرنا ہے، آرامی کس کے لیے کرنا ہے؟ اور یہ خطرہ منڈلا رہا ہے تمہارے شہر میں. میں اس لیے شدت لے کر آ رہا ہوں اس مسئلے میں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے شاید تمہارا شعبہ نہیں ہے نا، شاید تمہاری ادھر توجہ نہیں ہے، یہ تمہیں حساسیت نہیں ہے اس مسئلے کی کہ جس دن یہ فتنہ کھڑا ہو گیا تو جھگڑو گے. تمہارے دروازے کے اوپر ابو بکر کو گالیاں دی جائے گی، تمہارے دروازے کے اوپر عمر کو گالیاں دی جائے گی، تمہارے دروازے کے اوپر عثمان کو گالیاں دی جائے گی، تمہارے دروازے کے اوپر
تو یہ نسخہ کس نے تیار کیا؟ حضرت عثمان. اور آج حضرت عثمان کا یوم شہادت ہے. آج حضرت عثمان کا یوم ظالم نے اس دن عید غدیر منائی جب رسول اللہ نے فرمایا تھا من خود کو مولا ہو وعلی جو مولا ہو. ہمیں سے کوئی انکار نہیں ہے. حضور نے علی کو مولا کہا، لیکن جو مولا کا تو معنی لیتا ہے نا وہ تو قیامت کی شام تک نہیں ثابت کر سکتا. اگر مولا کا وہی معنی ہے تو ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر علی نے بیعت کیوں کی؟ مولا کا وہی معنی ہے عمر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیوں کی گئی؟ مولا کا وہی معنی ہے عثمان کے ہاتھ کے اوپر علی نے بیعت کیوں کی؟ بیعت کے بعد ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ معنی کے ساتھ ثابت کر. ہمیں علی کے مولا ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن مولا کا معنی بھی وہی ہے جو میرے نبی نے بیان کیا ہے. من خود تو مولا ہو، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں دوست ہوں. فعلی المولا ہو، علی بھی اس کا آقا، علی بھی اس کا سردار، علی بھی اس کا محبوب، علی بھی اس کا دوست. یہ مولا کا معنی یہ علی کی فضیلت ہے. لیکن تو نے عثمان کی شہادت کے اوپر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آج پوسٹر لگا رہا ہے یوم غدیر. تمہیں مبارک ہو، تمہیں آج یاد آ گئے ہیں. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ اس کا پرچار کریں من خود تو مولا ہو فعلی جو مولا ہو، کوئی انکار نہیں ہے. یہ فرمان پیغمبر ہے. لیکن تکلیف ہمیں ضرور ہوگی جب تم عثمان کی شہادت کے اوپر خوشی مناؤ گے. ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سیدنا عثمان نے وہ اس پہ زیادہ کر حضرت عثمان کے زمانے کے بعد یہ جب لکھا گیا نا، اب کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی زیر نہیں ہے، کوئی زبر نہیں ہے، بالکل صاف لفظ. مثلا الشمس، شین کے نقطے پہلے بھی سین نظر آتا، پھر میم، پھر سین، الف لام، شروع میں کوئی نقطہ نہیں. اس کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ ساتوں قراتوں کے مطابق جس نے جیسے سیکھا ہوا ہے نقطے اور حرکتیں نہ ہوں، وہ اپنی قرات کے مطابق پڑھتا. لغت کو ہے بہت ساری تفصیلات درمیان میں رہ گئی ہیں اس کی، لیکن وقت میرا صاف نہیں ہے. چلو آگے چلو. پھر حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کے ایک شاگرد ہے، راجے قول کے مطابق، یہاں بھی اختلاف ہے لیکن راجے بات کہہ رہا ہوں، ابو الاسود دویلی تابعی ہے، حضرت علی کی شاگرد ہے. حضرت علی سے ناؤ پڑھی، وہ ناؤ کے بانی ہیں، گرامر کے بانی ہیں. انہوں نے ان نقطوں کو لگایا قرآن کی لغت. کس نے؟ ابو الاسود دویلی نے. اور جہاں زبر آتی تھی، حرکات بھی انہوں نے لگائی. زبر آتی تھی وہاں اوپر نقطہ لگا دیتے، زیر آتی نیچے نقطہ لگا دیتے، پیش آتی حرف کے آگے نقطہ لگا دیتے. یہ پہچان ہوتی. مثلا شین ہے نا، تو شین کے اوپر زبر آئی تو ایک نقطہ شین کے 3 نقطوں کے اوپر لگا دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، زبر ہے. اور آگے پیش حرف کے آخر میں ایک نقطہ لگا دیا جاتا. یہ کام ابو الاسود دویلی نے کیا جو شاگرد حضرت. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ کام انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے حکم سے کیا. یہ سارے اختلافات مٹانے کے لیے سب کچھ. پھر جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرکتیں اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ جو ابو الاسود دویلی نے زبر کی جگہ پہ اوپر نقطہ لگوایا تھا، اس کی شکل تبدیل کی، اس نقطے کو لمبا کر دیا. آج بھی وہی بات. یہ کس نے کیا؟ یوسف نے. جو نیچے نقطہ زیر والا تھا اس کی شکل کیا کر دی؟ تبدیل کر دی. اور جو پیش والا نقطہ تھا اس کو الٹا کر دیا. حجاج بن یوسف نے ان اعراب کی شکل تبدیل کی. تو حجاج بن یوسف نے گویا پڑھنے میں سہولت کا کام کیا ہے. اور آج اسی طریقے سے ہمارے پاس وہ زیر زبر کو اعراب لگی ہوئی ہے. بس میرا وقت بھی ختم ہو گیا. یہ تاریخ میں قرآن کریم کی حفاظت تھی. کون کروا رہا ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے. اور آج پوری دنیا کے بلاؤ قرآن گئی، قرآن نہیں مٹ سکتا. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میرے نبی سے اللہ نے وعدہ کر دیا مسلم میں، میں پہلے بیان کر چکا کہ میں آپ کو ایسی کلام دے رہی ہے جس کو پانی جیسی چیز بھی دھو
یہ بکری کا لسانہ جاتا آگی ساما کھڑا ہونا ساما تے حافظ دا پیو حافظ دا پیو آگا ساما اس کو توڑا نہیں دینا پیا اس کو توڑا وہ بات گفٹ کرے گا حافظ دا پیو اور ساما بھائی چھوڑے توڑنا پڑی آگے پڑھا سکتا پڑھا سکتا پڑھ سکتے نماز سے بعد یہ صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے حافظ دا پیو راضی کرتا ہے لکھ لیں گے لیکن لوگوں کو راضی نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جو خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی ناراضی چاہتا ہے اللہ اسی مخلوق کو ہم پر مسلط کرے گا. آج احتجاج کر رہا ہوں میں بھی احتجاج اصل تو احتجاج میں کہہ رہا ہوں نا وزیر اعظم نے احتجاج کا کہا تو ایک جائز حکم تھا اس کے حکم کی پاسداری میں بھی آپ سے احتجاج کا حصہ بن رہا ہوں لیکن قصور کیا ہے ہم نے قرآن کو بھولا. جمہوری دلدارہ کہتا ہے طاقت کا سرچشمہ تو کتنا ہے جمہوری کیا کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ کون ہے عوام اور یہ نعرہ مسلمان کا ہے بتاؤ طاقت کا سرچشمہ کون ہے بولتے نہیں ہے نا اتنی موٹی بات بھی کلمہ کو نہیں پتا. طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. طاقت کا سرچشمہ یہ جملہ بولنا میں تو اس کو شرک سمجھتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. طاقت کا سرچشمہ کون ہے یہ قرآن کی دعوت ہے لیکن یورپ سے نعرہ ہے جمہوری جی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جب تو نے قرآن کو چھوڑا ان کے نعرے کو لیا تو نتیجہ آج دیکھ رہے ہو. قرآن نے کہا سجدے کے لائق کون عبادت کے لائق کون جھکنے کے لائق کس کے آگے جھکا جائے جرمن آگے آتا جی شکر ہے وہ امریکہ کے صدر نہیں پاکستان میں چاہے نہیں تو سارے حکمران ہی گھٹنے ٹیک کے سجدے چھوڑے. جب قرآن کی دعوت کو چھوڑا سبا قرآن کا میں ہر ہفتے کہتا ہوں خدا کے لیے آ جاؤ درس قرآن میں قرآن عقیدے کی کتاب ہے. قرآن پورے میں نماز کی رکعتیں نہیں موجود پورے قرآن میں زکات کا نصاب نہیں ہے پورے قرآن میں قربانی کا نصاب نہیں ہے پورے قرآن میں حج کا طریقہ کہیں نہیں لکھا ہوا پورے قرآن میں آپ کو آزاد نہیں ملے گی پورے قرآن میں آپ کو یہ ساری جزیات جو ہیں دین احکامات فقہ کی جزیات کے کہیں بھی نہیں ملے گی. قرآن عقیدے کی کتاب ہے. کون سا عقیدہ بولتے نہیں ہے نا سب سن گیا. قرآن عقیدے کی کتاب ہے. قرآن سبے کے اوپر کہتا ساری کائنات کا مالک کون بولو نا بولو میں بس ختم کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ساری کائنات کا مالک کون. قرآن کہتا ہے طاقت کا سرچشمہ کون. قرآن کہتا ہے نظر و نیاز کے لائق کون. قرآن کہتا ہے سجدے کے لائق کون. قرآن کہتا ہے رکوع کے لائق کون. قرآن کہتا ہے انتہائی ذلت جس کے سامنے پیش کی جائے وہ ذات کس کی. قرآن کہتا ہے منت اس کے لائق متصرف فی الامور وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ کھڑی قسمتیں کھوٹی کرنے والا وہ. قرآن کہتا ہے یورپ سے دشمنی ہو جائے دین کی خاطر تمہاری معیشت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. حکمران نواز شریف ہو وہ کہتا ہے امریکہ سے بگڑ گیا تو کھائیں گے کہاں سے. حکمران ریاست مدینہ کا خود ساختہ امیر المومنین عمران خان ہو تو فرانس کے اگر خبیر کو در بدر کیا گیا تو ہم دنیا کے اندر چل کیسے سکیں گے. جب مسلمان نے عقیدے کے ساتھ سودا بازی کر لی کیوں چیخ رہا ہے کہ وہ تمہارے قرآن کو جلا رہا ہے. آج چیخ تک اگر آج تو نبی کی سنت کو سینے سے لگا کر نبی کے لباس کو جسم سے لگا کر قرآن کا عقیدے کو اگر تو آج پکڑ کے کھڑا ہوتا فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو. فرشتے قطار گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی نہیں یقین آتا. 60-70 ہزار کی تعداد میں آپ کے مغرب میں اللہ والوں نے دنیا کی 45 سپر طاقتوں کو اپنے قدموں کے اوپر جھکایا ہے. ابھی تک دنیا کے کسی مسلمان ملک کے اندر یہ جرأت ہی پیدا نہیں ہوئی کہ ان کی جائز حکومت کو تسلیم کر لے. لیکن خدا کی قسم ایران نے ٹکر لی ان کو بھی پیچھے بھگایا. امریکہ نے ٹکر لی ان کو بھی پیچھے بھگایا. اور روس نے
کوئی دیکھ رہا ہے؟ نہیں. تمہارے پاس ایٹمی طاقت ہے. غلام امریکہ کے، غلام برطانیہ کے، غلام قوموں کو جو مطلب تمہارے گھر میں نوکر ہے نا، نوکر نوکر ملک گاڑی کھڑے کہ نہیں کھڑے؟ تو نوکر کی کیا وجہ ہے؟ بکار دے جو آگے نوکر ان کا نکال دیتی. یہ جو نوکر بن گئے ہیں تہذیب میں، نوکر بن گئے ہیں سیاسی کلچر میں، نوکر بن گئے ہیں معاشرت میں، نوکر بن گئے ہیں نظام معیشت میں، نوکر بن گئے ہیں لباس میں، نوکر بن گئے ہیں ان تمام چیزوں میں. پھر کہتے ہو کہ وہ تمہاری مسلمات کو نشے میں انہیں پتہ چل چکا ہے یہ غلامی کے اندر اپنے آپ کو فخریہ طور پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اب ہم جو مرضی کریں یہ کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم آج قرآن والے عقیدے کے اوپر مسلمان کھڑے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سے 3 گنا کافروں کے اوپر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے روح عطا فرمایا. کھڑے ہو گے انشاءاللہ بڑی جلدی کھڑے ہو گے، کھڑے ہو گے. تھوڑے زیادہ سے قرآن تو نہیں آیا اللہ افضل دے تو سارے مفتی باہر نکلو. میں نے عمران خان کے بارے میں جملہ کہہ دیا، وہ جو اس کے جوتیے بیٹھے ہوں گے وہ باہر گالی دے گے. میں نے نواز شریف کا جملہ کہہ دیا، جو اس کے وہ کیا میں کیا پٹواری وہ مجھے گالیاں دیں گے باہر. تمہاری پوزیشن تو یہ، تم تو اتنے بیٹے ہو، تمہیں حضور یاد ہی نہیں ہے، تمہیں کلچر یاد ہی نہیں ہے، تمہیں قرآن یاد ہی نہیں ہے. بس تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے. جس کو نماز نہیں آتی وہ بھی عاشق رسول ہے. اپنے اقتدار کی خاطر دو بول دے لیتا ہے وہ بھی عاشق رسول ہے. خدا کے رسول قرآن کو سمجھیں گے، سمجھ کے قرآن عمل میں لے آؤ. خدا کی قسم دنیا کا کوئی کافر مسلمان کے عقیدے کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، مسلمان کی کتاب کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، مسلمان کے پیغمبر کا خاکہ کبھی نہیں بنے گا. بل کبھی حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ نہیں ہوا. اور انہوں نے کفر کے سینے میں خنجر پار کیا. پڑھو محمد بن مسلمہ کی تاریخ، پڑھو ابن خطر کا واقعہ، پڑھو فتح مکہ کا واقعہ، پڑھو عبداللہ بن عتیق کا واقعہ. آپ کو لب پتہ چلے گا ایمان کیا ہوتا ہے، جرأت اسلامیہ کیا ہوتی ہے. اور آپ اگر غلامی کا موازنہ کریں تو وہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ غلام قوموں کو غیرت کے جو ہے سمجھ نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس کر جائے تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، وہ چٹ دے.